ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں سجدہ کرنے کا طریقہ عورت کا مرد سے جدا ہے۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ارشادات سے بھی ثابت ہے، اور بہت سے سلف صالحین کا بھی یہی مذہب ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس کے متعلق آپ سے گفتگو کریں گے۔ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بعض لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک غیر متعلقہ حدیث پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عورت اور مرد کا سجدے کا طریقہ ایک ہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ اچھی طرح اطمینان سے کرو، اور تم میں سے کوئی بھی اپنے بازوؤں کو کتے کی طرح نہ بچھائے۔ اب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر کے وہ لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح مرد کے لیے سجدہ میں بازوؤں کو زمین پر بچھانا جائز نہیں ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ تو ہم ایسے لوگوں کے جواب میں پہلی بات یہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بھی سب سے زیادہ سمجھنے والے صحابہ کرام ہیں۔ کون سا حکم عام ہے، کون سا ارشاد خاص ہے، اس میں تخصیص ہے یا نہیں ہے، مطلق ہے، مقید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں ارشاد کن کے لیے ہے، اس بات کو سب سے زیادہ صحابہ کرام جانتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی پیش کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا قول بھی پیش کریں گے، اور ہم بتائیں گے کہ یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے احناف کے مسلک کے متعلق، ان کے مسلک کے خلاف بنا کر جس روایت کو پیش کیا جاتا ہے، اس روایت کا عورت کے سجدہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ روایت فقط مردوں کے لیے ہے۔ ذرا احناف کے دلائل سنیے۔ حضرت یزید بن ابی حبیب رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے دو عورتوں کے پاس سے جو نماز پڑھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو تو اپنے بدن کا کچھ حصہ زمین کے ساتھ ملا لیا کرو، کیونکہ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ، اس لیے کہ بے شک عورت نہیں ہے اس میں سجدہ کے طریقہ میں مرد کی طرح۔ کی کتاب ہے المراسیل، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 117۔ اس روایت سے معلوم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ عورت سجدہ میں اپنے بدن کا کچھ حصہ زمین کے ساتھ ملائے گی، اور عورت سجدہ کے طریقہ میں مرد کی طرح نہیں ہے، دونوں کے سجدہ کے طریقہ میں فرق ہے۔ یہ جو روایت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت یزید بن ابی حبیب تک اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ پہلے راوی ہیں حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بالاتفاق ثقہ امام ہیں، ان کی توثیق بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان سے اوپر راوی ہیں سلیمان بن داود، امام ابو داود کے استاد۔ ان کے متعلق علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ ان سے امام ابو داود اور امام نسائی روایت کرتے ہیں ووثقہ، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ تاریخ الاسلام ذہبی، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 93۔ ان سے اوپر راوی ہیں عبداللہ بن وہب، ان کے بارے میں علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ وہ ثقہ ہیں، ثبت ہیں۔ تاریخ اسلام ذہبی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1143۔ ان سے اوپر راوی ہے حیوہ بن شریح، ان کے متعلق علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ ان کو امام احمد وغیرہ حضرات نے ثقہ قرار دیا ہے۔ تاریخ الاسلام ذہبی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 44۔ ان سے اوپر راوی ہیں سالم بن غیلان، ان کے متعلق حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس بہ بأس، ان کی روایت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
تاریخ الاسلام ذہبی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 870. ان سے اوپر ابھی ہیں حضرت یزید بن ابی حبیب رحمۃ اللہ علیہ تابعی. ان کے متعلق امام ابو زرع فرماتے ہیں مصری ثقہ. الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 267. تو کیا پتہ چلا کہ حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت یزید بن ابی حبیب رحمۃ اللہ علیہ تک اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں. اس روایت پر مخالفین اعتراض کرتے ہیں کہ یہ روایت مرسل ہے اور مرسل حجت نہیں ہوتی. یہ تو عجیب و غریب قسم کا اعتراض ہے. ہم اپنے کئی بیانوں میں پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جمہور فقہا محدثین کے نزدیک مرسل روایت حجت ہوتی ہے. آپ اس کے ساتھ ایک اور زبردست قول سننے، وہ یہ مراسیل کتاب کے ہی مصنف حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. عام طور پر غیر مقلدین حضرات عوام الناس میں شوشہ چھوڑتے ہیں کہ مرسل کی حجیت کے قائل یا احناف ہیں یا مالکی ہے، حالانکہ ان کے علاوہ بھی ان گنت محدثین فقہا سلف صالحین مرسل کی حجیت کے قائل ہیں. یہ حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنیے. حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمَرَاسِيلُ فَقَدْ كَانَ يَحْتَجُّ بِهَا الْعُلَمَاءُ فِي مَا مَضَى. وہ فرماتے ہیں کہ پہلے جو گزر چکے ہیں علماء وہ تو سارے کے سارے اس سے حجت پکڑتے تھے. مثال کے طور پر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ. یعنی پہلے جو بڑے بڑے جلیل القدر لوگ گزرے ہیں وہ سارے تو مرسل روایت سے استدلال کرتے تھے، اس کو حجت سمجھتے تھے. حتیٰ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے اس میں کلام کرنا شروع کر دیا. رسالہ ابی داود الی اہل مکہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 24. اب اس سے کیا پتہ چلا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بڑے بڑے علماء جو گزرے ہیں وہ جیسے سفیان ثوری کتنا بڑا نام ہے، حضرت امام مالک بن انس المدنی، حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں. یہ اتنے بڑے بڑے علماء مرسل کی حجیت کے قائل ہیں. اور یہ کہنا کہ صحیح قول کے مطابق یا جمہور کے نزدیک یہ بات بالکل غلط ہے. جمہور محدثین اور فقہا کے نزدیک مرسل روایت سے حجت پکڑنا، اس کو دلیل بنانا بالکل صحیح ہے. دوسرا ہمارا جواب یہ ہے کہ اس مرسل کی تائید میں ایک متصل روایت بھی موجود ہے جو کہ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نقل کی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے فرمایا کہ جب سجدہ کرے تو وہ اپنے پیٹ کو اپنی رانوں کے ساتھ ملا لے کیونکہ یہ اس کے لیے زیادہ سطر کا باعث ہے. السنن الکبریٰ للبہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 315. اس روایت کو ہم نے اس مرسل صحیح روایت کی تائید میں پیش کیا ہے. یہ تو ہوگی ہماری پہلی روایت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. اب ذرا سنیے دوسری روایت، یہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت علی سے آپ واقف ہیں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، جلیل القدر صحابی، اہل بیت میں سے ایک. وہ فرماتے ہیں اذا سجدت المرأة کہ جب عورت سجدہ کرے فلتحتفظ تو وہ کیا کرے، سمٹ کر سجدہ کرے، وَلْتُلْسِكْ فَخِذَيْهَا بِبَطْنِهَا اور وہ اپنی رانوں کو اپنے پیٹ کے ساتھ ملا لے. مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 3 حدیث نمبر 5072. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ عورت کا سجدے کا طریقہ مرد جیسا نہیں ہے، یہ سمٹ کر کرے گی اور یہ اپنے پیٹ کو اپنی رانوں کے ساتھ چپکا لے گی. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے تمام راوی، یہ جو سند آپ کے سامنے، عبد الرزاق، اسرائیل، ابی اسحاق الحارث، عبد الرزاق ثقہ امام، اسرائیل ثقہ امام، ابو اسحاق السبیعی یہ بھی ثقہ امام ہیں. یہاں پر مخالفین دو اعتراض کرتے ہیں. پہلا اعتراض یہ ہے کہ اس میں الحارث راوی کذاب ہے، اور دوسرا اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں ابو اسحاق مدلس ہے. دونوں کا جواب سنیے. پہلی بات الحارث کی تکذیب کی. الحارث الاعور راوی کے متعلق محدثین کے درمیان شدید اختلاف ہے. اتنا شدید اختلاف ہے کہ سیر اعلام النبلاء میں ہے، امام ذہبی فرماتے ہیں کہ میں اس راوی کے متعلق حیرت زدہ ہوں کہ اس کو ثقہ قرار دوں یا ضعیف قرار دوں. وہ ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں حیران ہوں؟ اس لیے کہ اس کی توثیق بھی ہے اور اس کی تضعیف بھی ہے، بلکہ اس کے اوپر سخت جرح ہے اور توثیق بھی اس کی بڑی مضبوط ہے. حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بندہ بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں کیا کروں. اچھا،
اس کے متعلق جو سب سے بڑا قول پیش کیا جاتا ہے وہ حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حارث کذاب ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ امام شعبی کا یہ قول کذب والا محمول ہے خطا پر، کہ انہوں نے یہ کہا نا یہ کذاب ہے، اس مطلب یہ نہیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے کلام حکایات بیان کرنے میں یا عقیدے کے اندر خطا کرنے والا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حدیث کے اندر جھوٹ بولتا ہے۔ حضرت امام ذہبی فرماتے ہیں ورنہ کس وجہ سے شعبی خود حارث سے روایتیں بیان کرتے رہے، کہتے ہیں اگر یہ کذاب تھا، اتنا بڑا جھوٹا آدمی تھا، تو روایتیں حضرت امام شعبی حارث سے کیوں لیتے رہے؟ یعنی ان کا حارث سے روایتیں لینا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی کذب پھر روایہ قرار نہیں دیتے، بلکہ ان کے نزدیک بھی اس کی سمجھ میں، درایت میں، عقیدے کے اندر خطا تھی، نہ کہ روایت بیان کرنے میں۔ آگے حضرت امام ذہبی فرماتے ہیں اور یہ بات بھی ہے کہ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بندہ جو کہ نقل رجال میں سخت آدمی تھے، اس کے باوجود وہ حارث کی روایتوں سے حجت پکڑتے ہیں۔ تاریخ الاسلام ذہبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 625۔ حضرت امام ذہبی کے علاوہ بھی کئی محدثین نے حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی کذاب والی جرح کا جواب دیا ہے۔ ایک بات ہو گئی ہے۔ دوسری بات، حارث راوی پر جس طرح جرح ہے اس کی توثیق بھی ہے۔ حضرت امام بن معین فرماتے ہیں اس کی روایت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور دوسری بات آپ نے فرمایا کہ یہ ثقہ راوی ہے۔ ابن ابی داود فرماتے ہیں افقہ الناس، کہ یہ لوگوں میں سے سب سے بڑا فقیہ ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اہل کوفہ کو دیکھا، وہ 5 بندوں کو بہت ترجیح دیتے تھے اور ان میں سب سے پہلا نام وہ حارث کا بیان کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت امام احمد بن صالح مصری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس کو ثقہ قرار دیتے تھے، اور وہ تو یہ کہتے تھے کہ اس کی سب سے زبردست روایت وہ ہیں جو کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی کذاب والی جرح کا بھی جواب دیا۔ تو ان توثیقات کو پیش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ثقہ راوی ہے، ہم کہتے ہیں البتہ جرح تعدیل دونوں کو دیکھتے ہوئے راجح یہ ہے کہ اس بات کو اختیار کیا جائے کہ یہ حسن الحدیث قسم کا راوی ہے، نہ تو یہ کذاب ہے اور نہ ہی اعلیٰ درجے کا ثقہ ہے، جیسا کہ حضرت امام احمد بن صالح مصری نے فرمایا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چونکہ یہ بہت عرصہ رہا ہے، آپ سے اس نے بہت علم حاصل کیا ہے، اس لیے حضرت امام احمد بن صالح مصری فرماتے ہیں کہ ان سے تو اس کی روایتیں بہت ہی اچھی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مصنف عبد الرزاق کی یہ روایت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرنے والا حارثی ہے۔ اگلی بات، ابو اسحاق کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ مدلس ہے، روایت ان سے ہے، تو اس کا جواب سنیے۔ حضرت امام علی فرماتے ہیں کہ ابو اسحاق نے حارث اعور سے صرف 4 روایتیں سنی ہیں۔ تو پھر سوال پیدا ہوا کہ باقی روایتیں جو ابو اسحاق حارث اعور سے بیان کرتے ہیں وہ کہاں سے لی ہیں؟ تو انہیں بتا دیا وسائر ذالک انما ہوا کتاب اخذہ، باقی روایتیں انہوں نے ابو اسحاق السبیعی رحمۃ اللہ علیہ نے حارث کی کتاب سے لی ہیں۔ ابو اسحاق کے ہاتھ لگی تھی حارث کی کتاب، تو 4 روایتیں تو انہیں بتاتے خود سنی ہیں، باقی روایتیں اس کی کتابوں سے بیان کرتے ہیں۔ تاریخ الثقات للعجلی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 366۔ اب اس سے کیا معلوم ہوا؟ ہم نے جو روایت پیش کی ہے اگر تو وہ ان 4 روایتوں میں سے ایک ہے جو ابو اسحاق نے الحارث سے خود سنی ہے، پھر تو تدلیس کا اعتراض ہی نہ رہا، اور اگر حضرت ابو اسحاق السبیعی نے روایت حارث کی کتاب سے لی ہے تب بھی تدلیس کا اعتراض نہیں رہتا۔ تدلیس تو تب ہوتی ہے اگر درمیان میں کوئی بندہ محذوف ہوتا، تو لہذا ابو اسحاق کی تدلیس کا یہاں پر اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں کوفہ میں قیام پذیر ہو گئے تھے، اور کوفی علماء حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا بھی یہی موقف ہے کہ عورت کا سجدہ کرنے کا طریقہ مرد کی طرح نہیں ہے۔ تو ان تک یہ اقوال، یہ تعلیمات کیسے پہنچی؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کے ذریعے سے۔ آگے سنیے جی تیسرا قول، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، ان سے عورت کی نماز کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا تجتمع وتحتفظ، یہ تحتفظ ہے، فرمایا کہ عورت سمٹ کر اور آپ مل کر سجدہ کرے۔ مصنف ابن ابی شیبہ
حدیث نمبر 2798، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے تمام راوی بھی ثقہ ہیں، اور اس قول کا تعلق عورت کے سجدہ کرنے کے طریقے کے ساتھ ہے، کیونکہ حضرت امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو اسی باب کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس روایت کے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے، وہ یہ کہ بکیر بن عبداللہ اشج جو حضرت ابن عباس سے روایت کرتا ہے، اس کی ملاقات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ اس کا جواب بڑا آسان ہے، سنیے۔ حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ حضرت امام احمد بن صالح مصری فرماتے ہیں کہ جب تو دیکھے بکیر بن عبداللہ کسی بندے سے روایت کرتے ہیں تو پھر اس شخص کے متعلق تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایسے کہا یا نہیں، کیونکہ یہ روایت ہی ثقہ بندے سے کرتے تھے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے جو حضرت امام احمد بن صالح مصری نے فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس اور بکیر بن عبداللہ دونوں کوئی واسطہ ہے تو ہمیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بکیر بن عبداللہ الاشج ہمیشہ ثقہ بندے سے ہی روایت لیتے تھے، لہذا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بھی بالکل صحیح ہے۔ ان نظرات کے علاوہ حضرت امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ عورت کا طریقہ سجدے کا مرد جیسا نہیں ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ عورت سمٹ کر سجدہ کرے گی۔ حضرت امام عطا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا بھی یہی مسلک ہے۔ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ لوگ جو اپنے ناموں کے آگے پیچھے سلفی لگاتے ہیں، یہاں پر وہ سلف صالحین کے اقوال کو، آثار کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھو، احناف کا مسلک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اقوال و ارشادات کے بالکل مطابق ہے۔ ان کی پیش کردہ حدیث کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے، عورتوں کے ساتھ نہیں ہے۔